کو تک دیا، ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں۔ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک ہی جی اسلام لا اکراہ فی الدین، دین ایک زبردستی نہیں۔ کون کہتا ہے زبردستی؟ اسی کسی نے ڈنڈا مار کے تو کلمہ پڑھایا نہیں۔ لا اکراہ فی الدین اگے کیے، فرمایا دین میں جبر نہیں ہے، لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا۔ ایسے تو مفتی ہے ہر مسئلے میں۔ یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ مارے۔ تو اسی طرح کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ میں جے رب معافی دینی ہوندی نا نبی دی گستاخی ہوتے تو پھر چھپکلی نو سزا نہ دیندا۔ ہاں چھپکلی نو سزا نہ ملتی۔ لوگ اس گستاخی پر اس کو کافر کہنے لگے اور تمام لوگوں کو لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ اس کو کافر بولو۔ کہہ رہے ہیں حالانکہ اس نے تو توبہ بھی کر لی۔ کہہ رہے ہیں اب اگر کوئی اور طریقہ توبہ کا ہے تو حضرت آپ لکھ کے بتا دیں گے وہ کیا طریقہ کار ہے توبہ کا۔ سوال پہ غور کر لیے سر آپ نے؟ ہمارے یہاں نارملی دیکھا کتابیں ہر بندہ پڑھتا ہے، سب نے آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، لیکن سر میں بڑا الگ طریقے سے کتابیں پڑھنے کا بندہ ہوں۔ آپ نے اس سوال پہ غور کیا؟ آج کل والا ہی ماحول آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک شخص کے منہ سے گستاخی کا کلمہ نکل گیا، اچھا وہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت غصے کے اندر تھا، بس نکل گیا یہ کہ اللہ کا نام لے کر اور شرمگاہ کی بات نکل، گالی نکل گئی، بہت بڑی بات ہے، حالانکہ تو سری گستاخی بن جاتی ہے نا۔ لیکن آگے دیکھیں کہ اس نے بات شرمندہ ہوا، توبہ اس نے کر لی۔ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ نہیں، تو کافر، تو گستاخ۔ یہ سیم سچویشن آج کل بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سر جواب پہ غور کیجئے گا، جواب اگر آپ پڑھنے ہیں میں پڑھ دوں؟ سر آپ ہی پڑھ دیں۔ ہاں اعتماد ہے تو، ورنہ یہ جلد ہے سامنے دیکھ لیجئے گا۔ ہاں صفحہ نمبر 653 ہے، جلد نمبر 14، جواب دیکھیے گا۔ کہہ رہے ہیں اس میں زید نے برا کیا، بہت برا کیا، اس پر توبہ فرض تھی، وہ اس نے کر لی۔ اس کے بعد جو لوگ اسے کافر کہتے ہیں سخت سخت اشد گناہگار اور مستحق کے عذاب نار ہو رہے ہیں۔ کون جہنم کا مستحق ہو رہا ہے؟ ان کے الفاظ ابھی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، کوئی متفق ہو یا نہ ہو۔ اس پر توبہ فرض تھی، توبہ اس نے کر لی۔ اس توبہ کے بعد جو اس کو اب تانا دے رہا ہے وہ سب کے سب گناہگار ہو رہے ہیں، اور صرف گناہگار نہیں، سخت سخت اشد گناہگار اور مستحق عذاب نار ہو رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ڈریں کہ کہیں خود کفر میں نہ پڑ لو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو کسی مسلمان بھائی کو توبہ کرنے کے بعد بھی اسی گناہ کا تانا دے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ اس جواب سے مجھے تو بہت کچھ سمجھ میں آیا سر، اگر آپ کو نہ سمجھ میں آیا۔ نمبر 1، اگر کسی سے گستاخی ہو جائے وہ توبہ کر لے، انف ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے نا، توبہ کر لی بھائی، توبہ کے بعد کوئی وہ نہیں توبہ ہم قبول کریں گے، اور ایک بندے نے توبہ کر لی اس کے بعد پھر تانا نہیں دیا جاتا، بس ختم ہو گئی بات۔ جی بولیں آپ، ابھی میں 1-2 سوال اور پڑھاؤں گا۔ سر یہ طارق مسعود صاحب سے گستاخی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، ایک یہ تھوڑا سا کرے غلطی، اس کو گستاخی تو نہیں کہیں گے نا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ غلطی ہوئی ہے بس سمپل۔ اس سے زیادہ خطرناک لفظ میں آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں اسی سے دکھا دوں آپ کو۔ پھر اور غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ گستاخی کی بات کر رہے ہیں سر، یہ سری گستاخی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ چند سوالات جو میں نے نکالے تھے وہ اس لیے نکالے کہ یہاں لیول دیکھیں سری گستاخی کا۔ یہ لفظ اللہ نہ کرے ہمارے یہاں کہیں ادا ہو جائیں، اس کے بعد توبہ بھی کو قبول کرے گا۔ اچھا ایک سوال میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ اچھا سر دیکھیں، ایک اور سوال میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور کیجئے گا، اس کے اندر بھی الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک جلسہ عام میں ممبر پہ بیٹھ کے ایک شخص نے کہا، اچھا ممبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بندہ تقریر کرنے کے لیے آیا تھا، کسی مولوی صاحب کو بلایا ہوگا تقریر کرنے کے لیے۔ اچھا انہوں نے ممبر پہ آ کے کہا آج میں ایک ایسی بات بیان کرتا ہوں جو آج تک حاضرین جلسہ نے نہ سنی ہو، کیونکہ عالم اور کسی فقیر نے آج تک یہ بیان ہی نہیں کیا۔ اور وہ بات یہ اس نے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت خانے پر تشریف لائے، آپ کی سوئی گر گئی تھی، وہاں اندھیرا تھا، اس کو وہ تلاش کر رہی تھی، تاریکی کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسا نور اور روشنی تھی اس وقت کہ وہ سوئی مل گئی۔ غور کیجیے گا سر، آگے کہہ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ میرے دانت مبارک ایسے روشن ہیں کہ آج تک کسی کے ایسے نہ ہوئے،
کہہ رہے پھر اس مولوی صاحب نے کہا کہ اس تکبر کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اور ایک تکبر کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی. اچھا, اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے, اس وجہ سے پاؤں شریف پر ورم آ گیا. کسی صاحب نے یہ عرض کیا کہ حضور علیہ السلام پتھر آگ میں گرم کر کے سیکیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پتھر آگ میں ڈالا اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی, حکم ہوا کہ ہم اس کا بدلہ تجھ کو دیں گے. ان الفاظ سے توہین ہوئی ہے, یعنی پتھر کو آگ میں جب ڈالا گرم کرنے کے لیے تو اس پتھر نے اللہ سے شکایت کر دی کہ مجھے آگ کی سزا دے دی, تو اللہ نے کہا اس کا بدلہ میں لوں گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سخت الفاظ تکبر کی نسبت. جواب دیکھیے گا, وہ کہہ رہے ہیں پہلی روایت کے تبسم فرمانے سے سوئی ملی, یہاں تک واقعہ ٹھیک ہے جو کتابوں میں آیا ہے. کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو اس نے بیان کرنے والے نے بڑھایا ہے وہ صریح کذب اور افتراء ہے, اور اس کے ساتھ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت معاذ اللہ تکبر کا لفظ کہا, یہ صریح کفر ہے. سر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا, آگے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس نے مجمع میں الفاظ کہے ہیں نا, مجمع کے اندر ہی اگر یہ توبہ کرے, اپنے ان الفاظ میں مجمع میں توبہ کر لے, نہیں تو تمام مسلمان اس سے سلام کلام بیٹھنا اٹھنا سب قطع تعلقی کرے. توبہ کس قدر بڑے الفاظ کے اوپر بھی کہا کہ توبہ کرائیں, مجمع کے اندر اتنی غلط بات کی, پبلکلی سب کے سامنے اب یہ بولے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ الفاظ میرے. سر توبہ کی بات کی, اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر آپ قطع تعلقی کریں, بھائی اتنا خبیث انسان ہے. سر اس کے علاوہ صریح طور پر آپ کو معلوم ہے کہ حاکم توبہ کرنے کے بعد, ہمارے یہاں بھی جملے ہیں نا, حاکم توبہ قبول نہیں کرے گا. فتاوی رضویہ کا بھی یہ حوالہ میں دے رہا ہوں, نوٹ کر لیے گا, جلد نمبر 15 کے اندر صراحتاً انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ تقبل توبہ, اب توبہ بھی قبول کریں گے, ولا یقتل, قتل نہیں کریں گے, توبہ قبول ہوتی ہے. اب توبہ کیوں قبول ہوتی ہے؟ سر میں قرآن پاک کی آپ کو آیات پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں. حضرت وہ آیت مجھے بس بتا دیجیے گا. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اب منافقین پر سختی کر لیں. اب یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے گا, کفار پر جب خاص شرائط پوری ہو جاتی ہے نا تمام حجت کی, پھر ان پر عذاب آتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ عذاب کافروں پر بھی آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین تھے, جو اوپر سے اسلام کا نام لے رہے تھے لیکن وہ اندر سے خباثتیں ان کی چل رہی تھی. ایک سٹیج ان کی بھی آ گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب یہ اسلام کا نام لینا بھی ان کا انف نہیں ہے, بلکہ ان پر بھی اب عذاب آئے گا. پھر ان پر بھی اتمام حجت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے. وہ آیت وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, وہ آگے پڑھی. ہاں, اللہ نے فرمایا اے نبی اب آپ جہاد کریں گے کفار کے خلاف بھی اور ان منافقین کے خلاف بھی. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, ان پر اب آپ نے سختی کرنی ہے. اب منافقین دیکھیں اوپر سے نام کیا لے رہے ہیں, اسلام کا. غور کرنا ہے, یہ پوائنٹ غور کرنا. اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے, اندر سے کافر تھے اندر. اب اگر وہ اپنے دل میں ہی کفر رکھتے, دل میں ہی کفر رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دل میں کفر رکھنے کے ساتھ ساتھ اب زبان پر حرکتیں بھی اپنی کفر کی باہر نکالنا شروع ہو گئے. اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا لیکن حرکتوں کے اندر بھی کفر باہر نکالنا. محفلوں میں بیٹھنا, رسول اللہ کی گستاخیاں اوپن نہیں کرنا, نبی علیہ السلام سے ٹھٹا کرنا, مذاق کرنا. اسی کو اللہ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون, کہ اب تم محفلوں میں بیٹھ کر رسولوں کا مذاق اڑانے لگ گئے ہو. اب جب منافقین اپنے کفر کو باہر نکالنا شروع کر دیا, یہ بند کر دیتا ہوں, جب منافقین نے اپنے کفر کو باہر نکالنا شروع کر دیا, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ جو تم کلمہ کفر بک رہے ہو, رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہو, تم اب اسلام سے خارج ہو گئے, تم کافر ہو گئے. پہلے اسلام کے نام سے بچے ہوئے تھے لیکن اسلام کا نام لے کر اب کفر باہر نکال رہے ہو, تو اللہ نے کہا اب یہ نام لینا اسلام کا تمہیں کافی نہیں ہے, اب ان پر عذاب آئے گا. اچھا سر غور کیجئے گا, منافقین ہونے کے باوجود, صریح رسول اللہ کی گستاخیاں کرنے کے باوجود, جس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ٹھٹا کرتے تھے, آگے اللہ نے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرٌ لَهُمْ, لیکن اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں سچی تو ان کے لیے خیر. کی زندگی تم لوگوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے. اب تو لوگ ڈرتے ہیں مسجدوں میں بچے بھیجتے ہوئے کہ یار وہاں پہ کوئی ریڈیکل نہ بنا دے, ہمارے بچوں کو شدت پسند نہ بنا دے.
بچوں کو بس مسجد میں نماز کی حد تک رکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، اور ان مساجد میں جا کے جمعے پڑھیں جہاں پہ آپ کو کوئی دین سکھایا جاتا ہے، اور مولویوں کے ساتھ بالکل نہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ جو اس قسم کی ہیں، اچھی تنظیمیں بھی ہیں جیسا تبلیغی جماعت ہے، ماڈریٹ جماعت ہے، ان کو میں ایکسکلوڈ کر رہا ہوں اس میں سے. تو اس طرح کی ریڈیکل جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بالکل اٹھنا بیٹھنا بچوں کا بند کریں. نہ ان بچوں کے دوستوں میں ایسا کوئی ہونا چاہیے جو اس قسم کا، یہ جاہل ہیں، ان کو دین کا بھی علم نہیں ہے، ان کے بڑوں کو نہیں ہے. تو آپ نے دیکھ نہیں لیا کتنی تمکنت کے ساتھ ان کے ایک بڑے نے مجھے کہا کہ کڈو انو باہر، آپ لکیا ہے جو ہونے تک. ہاں، جلسے میں آتا ہے حاضری لگوا کے پھر بھاگ جاتا ہے. سمیں ساری چینج کر لی ہیں. ہمارے پاس تو اندر کی رپورٹیں بھی ہیں نا، ہمارے بندے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک رپورٹ آتی ہے. ہماری بھی ایجنسیز ہیں اپنی مدنی. کٹدا منو پیاسی او اپنے بابا جانی نو باہر کڈو نا، الیاس قادری نو جنہوں امیر اہل سنت بنایا جائے. 1996 میں ایک دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ بندہ پبلکلی سامنے نہیں آیا ہے تو اتنی سیکورٹیز کے ساتھ. پھر دیکھیں کرامت ہماری ظاہر ہوئی، کچھ عرصے بعد ان کی تصویر باہر نکل آئی، ٹوئٹا گڈی ایڈی وڈی کٹوا لی جناب انہوں نے. پورے پاکستان نے ایک دن میں جو KFC کھا کے ان کو ٹیکس دینا تھا نا، اس بندے اکیلے نے جناب ٹوئٹا کو دے دیا کہ لو جی ٹیکس دے جو اسرائیل دی سپورٹ کرو. ظاہر ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیوں میں ہی شامل ہے. ابھی تک اس بندے نے کلیریفیکیشن نہیں دیا کیس کی. ہمارے پہ کوئی بڑے لیول کی کوئی چیز آتی ہے میں فوراً کلیریفیکیشن دیتا ہوں کہ بھائی یہ یوں نہیں تھا، یوں تھا. ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ یوں نہیں تھا، یوں تھا. اگر کہیں پہ غلطی ہو میں اپنا رجوع بھی ریکارڈ کروا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ صرف ایسی بات کرتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے، جس سے ان کی لائف ولنریبل نہ ہو. تو اس طرح منافقت کے ساتھ تو زندگی آپ نہیں گزار سکتے. سوشل میڈیا آپ کو ہانٹ کرے گا، آپ کی سٹیٹمنٹس دکھائے گا. تو یہ اسٹیٹ کا اب کام ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے، اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے بھی وہ تھانے کو توڑنے کی کوشش کی، ان میں سے جو اچھے لوگ تھے جو روک رہے تھے ان کا معاملہ الگ ہے. جو لوگ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے یا جنہوں نے جا کے یہ ہار پہنائے ہیں، ان سب کے اوپر FIRs کٹنی چاہیے. یہ سارے مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے اور اس قسم کے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہنا ہے. پریکٹیکلی سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بارہا مختلف واقعات میں یہ سولوشن دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو سٹیپ وائز لے کے چلیں. 4 سٹیپس کے اندر اس پورے ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے جب کبھی بھی کوئی توہین کا ایشو آئے. سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی توہین مذہب کا الزام کہیں پر لگتا ہے تو اس کے اوپر جو گواہ ہوں ان کے اوپر صحیح طریقے سے جرح ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کا فورینزک ہونا چاہیے کہ یہ AI کے تھرو تو نہیں کوئی ویڈیو بنی ہوئی. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں حالیہ الیکشنز کے دوران اتنی بڑی سیلیبریٹیز کی AI کے ذریعے ویڈیوز جنریٹ کروا دی ہیں، پھر ان بیچاروں نے آگے کلیریفیکیشن دی ہے. یہ نہ ہو کسی کو بدنام کرنے کے لیے AI کے تھرو اس کی ویڈیو بنا دی ہو توہین مذہب کا الزام لگانے کے لیے. تو سب سے پہلے اس کو انشور کرنا ضروری ہے کہ یہ محض الزام ہے یا یہ اسی طریقے سے ہوا ہے. اور سٹیپ نمبر 2 میں اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ اسی طریقے سے ہے تو ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جو یہ ڈیفائن کرے گا، اس چیز کو اسٹیبلش کرے گا کہ یہ جو بندہ حرکت کر رہا تھا گستاخی والی، اس بندے کا ذہنی توازن تو کہیں بگڑا ہوا نہیں تھا. پھر تو ظاہر ہے اس سے شریعت کا قلم تو اٹھ گیا. اور اگر اس کا ذہنی توازن درست تھا، اس کے باوجود اس نے یہ بات کی، تو تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے جو سنجیدہ علماء ہو اس شخص کو پیش کیا جائے، اور وہ پھر ایگزامن کریں کہ یہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کوئی چیز نہیں اس کی کاٹ لی گئی، یا اسے بات سمجھنے میں وہ غلطی لگی ہے. اور اگر یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے، پھر وہ علماء کا پینل اس کے اوپر توبہ پیش کرے کہ بھائی اس کی سزا 295C میں یہ ہے،
تم پر ہم توبہ پیش کرتے ہیں, اگر وہ توبہ کر لے تو چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے, اور اگر توبہ پر وہ آمادہ نہیں ہوتا, ضد اور ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہے, تو پھر فساد فی الارض کی سزا جو ہے آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت, اس میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے, سولی بھی دیا جا سکتا ہے, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں, اسے ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں سے کوئی سزا اس کے اوپر جو کورٹ فیصلہ کرے وہ ہو, لیکن جا کے وہ چوتھے سٹیپ میں, پہلے یہ 3 سٹیپ طے کیے جائیں. میرا خیال ہے 3 سٹیپ تک یہ سارے کے سارے گستاخی کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. 295C کے اوپر ہماری سب سے بڑی ریزرویشن ہی یہ ہے کہ اس میں توبہ والا ایلیمنٹ انہوں نے ایڈ نہیں کیا, کہ اگر کسی پر توہین مذہب کا الزام ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے, پھر اس کا شرعی حکم کیا ہوگا. وہ مولوی کہتے ہیں توبہ قبول ہی نہیں اس کی. اور ان کا ایمان یہ ہے کہ کوئی بڑا بندہ سٹیٹمنٹ دے تو اسے کہتے ہیں کہ جی یہ توبہ کرے, اور کوئی چھوٹا کرے اسے کہتے ہیں اسے شہادت کے درجے پہ پہنچا دو. آپ کو پتا ہے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب سے 1-2 دفعہ الفاظ کے چناؤ میں ایشو ہوا, جس میں گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا, الفاظ کے چناؤ کا فرق تھا. میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیوز اسی وقت ریکارڈ کروائی تھی, جس کی وجہ سے ہمارے پی ٹی اے والوں کو دھوکہ لگ گیا کہ میں شاید خان صاحب کی پالیٹکس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. وہ آج بھی توہین مذہب کا الزام لگے گا نا, تو میں آج بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو جب یہ والا ایشو سامنے اس وقت آیا تو میں نے اس وقت بھی ان چیزوں کو ایڈریس کیا تھا کہ اللہ کے بندو, یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیفائن کریں گے کون سی بات گستاخی ہے کون سی نہیں ہے. دوسرا علماء بھی اگر کریں گے تو وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ توبہ کریں, تو میں نے کہا یہ کیا 2 نمبری ہے, اس سے توبہ ڈیمانڈ کر رہے ہو, کوئی غریب آدمی کر دے اسے کہتے ہیں اسے سرطان سے جدا. اس وقت کے جو سٹنگ آرمی چیف تھے ان کے اوپر انہوں نے قادیانی ہونے کا الزام لگایا. کس نے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی نے, جن کے ابوں نے کلمے پڑھائے ہوئے اپنے ناموں کے انڈورس کیے میں. وہ راتوں رات عمرے پر گئے, پھر محفل میلاد انہوں نے اپنے گھر میں کروائی, اور باقاعدہ ان کے مولویوں کے ساتھ انہوں نے تصویریں اپنی جو ہے نا وہ پبلکلی عام کی. اس وقت وہ جو ہمارے بھائی تھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے پھر دفاع کرنا شروع کر دیا بول ٹی وی کے اوپر اور باقی چینلز پہ. جس ملک کا آرمی چیف اور پرائم منسٹر جو طاقتور ترین لوگ ہیں, وہ اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ان ان پڑھ مولویوں سے لیں جو بیچارے سکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے انہیں مدرسے میں داخل کروایا تھا, اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور ایسے ملک کے اندر پھر ایک عام آدمی کی جان مال کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ تماشا ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے. جب تک ہماری اسٹیٹ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی, یہ آئے دن آپ کو واقعات ملتے رہیں گے. ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے اور بڑی سختی کے ساتھ کرنا ضروری ہے. یہ واقعہ جو ابھی ہوا, اس سے پہلے بھی کتنے سری لنکن کے قتل کا واقعہ ہوا, پھر جڑا والا انسیڈنٹ ہوا, سوات انسیڈنٹ ہوا, لائن ہے انسیڈنٹس کی ایک. لیکن اگر ان سارے معاملات کو منطقی انجام تک کورٹس کے تھرو پہنچایا جائے مضبوط کیس بنا کے, تو ان واقعات کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہرحال میں ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جتنا بڑا ہمارا آبادی کا ایٹم بم ہے, 25 کروڑ کی آبادی میں یہ واقعات بڑے تھوڑے ہیں. ورنہ جتنے انہوں نے چلتے پھرتے یہ بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں نا برین واش بچوں کی, یہ تو روزانہ درجنوں واقعات رپورٹ ہوں. کسی بیچارے کی کالج سے سپلی آئی ہوتی ہے, کسی کا سکول میں دل نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اب جنت میں ہی جاؤں گا. یہاں پہ بھی جتنے 5 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئے نا, یہ 5 نالائق ترین بچے تھے, تنگ اپنی زندگی سے. وہ پھر اس طریقے سے آخرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آنے سے پہلے تحریریں ہوتی ہیں کہ میں پھندے کو چوم لوں گا, اور حالت یہ ہے کہ ایک رات صرف اولاد میں کاٹتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں, اگلے دن جب ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں صحت جرم سے انکار کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گئے ہی نہیں اکیڈمی میں. یہ ٹوٹل عشق رسول ہوتا ہے ان کا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ
ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غور و تفکر کے ساتھ ایمفسائز کریں کہ وہ کس طرح کے مولویوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ انہیں کیا سکھا رہے ہیں. دین کے نام کے اوپر دہشت گرد تو نہیں بنا رہے, وہ اس دہشت گردی کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. ایون جہاد بھی جو ہو رہا ہے, سنی شیعہ کو قتل کر رہے ہیں, شیعہ سنی کو قتل کر رہے ہیں, سنی سنیوں کو قتل کر رہے ہیں. افغانستان میں دیکھ لیں, داعش کٹر اہل حدیث وہابی جماعت ہے سنی, دوسری طرف طالبان کٹر دیوبندی سنی, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور یہاں بیٹھ کے جناب لوگ ہمارا خون گرما رہے ہوتے ہیں کہ جناب جہاد میں جائیں. کدھر جائیں؟ جہاد یہ کریں کہ طالبان کے ساتھ مل کے تو داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر کے اہل حدیثوں کو قتل کر دیں, اور ان کے ساتھ اہل حدیث مل کے طالبان کے اوپر حملہ کر کے انہیں مار دیں. اے جی ٹوٹل تھوڑا جہاد لو سامو, آیتاں پڑھ دو جہاد دیاں. وہ جہاد تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید کے ساتھ, اور یہ شیطان کی تائید کے ساتھ تمہارا جہاد ہو رہا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. میں آپ کے ساتھ بندے بھیج دیا کروں گا, آپ نے اس طریقے سے گھر سے باہر نہیں نکلنا. میں نے کہا جی مجھے سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بندوں سے ہے, تو مجھے معاف رکھیں. اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یار یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اب وہ کوئی آج کا ملازم نہیں تھا, کئی سالوں سے ملازم تھا, اور اب اس کی وہ فیس بک لوگ چیک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں دربار پہ کھڑا ہوا ہے, اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا. سرکار گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا تو اعلی حضرت نے تو وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو, یعنی کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کو اور شیعہ کو سب کوئی مرتد اور واجب القتل قرار دیا کام شریعت میں, اور کہا کہ ان کا ذبیحہ بھی مردار ہے, اگرچہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں تو بسم اللہ کرو پھر. ہاں سیدھی سی بات ہے, جدھر جدھر کوئی اہل حدیث نظر آئے, عوام بھی, تو شروع ہو جاؤ. اب مجھے بتائیں کتنا خطرناک کھیل ہوگا. اور دوسری طرف دیوبندیوں کو بتایا جائے کہ حسام الارمین کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی تو انہوں نے کہا احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے, تو لب لب کے سارے شیطان مارو پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ کے پی میں دیوبندی زیادہ ہے, وہاں بریلوی قتل ہوں گے, بلوچستان میں بریلوی قتل ہوں گے, پنجاب کے اندر دیوبندی اور اہل حدیث قتل ہوں گے. یہ اینڈ رزلٹ نکلے گا. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل کے گئے ہیں یہ بڑے. ان بڑوں نے جو گند ڈالا ہے نا, اس بڑے لیول کا گند ہے کہ جب تک ہم تن من دھن لگا کر پورا نیریٹو نہیں تیار کرتے نا, ان کے گند کی صفائی نہیں ہوگی. اتنا زہر گھول کے گئے ہیں. یعنی ایک کانسٹیبل یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے اور اس کی ذہنی حالت بھی درست ہے, اور اب یہ اس پہ مقدمہ بھی میں چلاؤں گا اور اسے سزا بھی میں دوں گا. ان لوگوں سے نماز سنے نا تجوید کے ساتھ تو یہ نہیں سنا سکتے, ان کے بڑے نہیں سنا سکتے, آئین ہی نہیں نکلے گا, ہائی نہیں نکلے گا ان لوگوں سے. تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کا فیلور ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ اس وقت بھی جو ملازمت کر رہے ہیں نا, ان کی بھی ٹریننگ کریں اور چیک رکھیں ان کے اوپر کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے ملازم ہوں. اسٹیٹ کے پاس جا کے ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اب ایک سیف کسٹڈی میں آ گیا ہوں, اور وہاں پہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جنت پکی کروانے کے چکر میں, یہ تو آگے جا کے پتا چلے گا کہ جنت میں گیا کہ جہنم میں گیا, اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو. تو ہمارا اس پلیٹ فارم سے مطالبہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے, ان کا فوراً فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ مستقبل کے لیے کوئی دوبارہ سے یہ تماشا نہ کرے, یہ قانون کو ہاتھ میں لے. اور اگر اسٹیٹ یہ نہیں کرتی, بزدلی دکھاتی ہے, تو ٹھیک ہے, پھر ہم بھی ویڈیوز ریکارڈ کرواتے رہیں گے, اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی اور اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی. میں نے تو اب کئی مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے جو تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ساری مذہب کی خرابی ہے, نعوذ باللہ. ایسے لوگ بھی سامنے آیا, وہ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی فکر کی خرابی ہے.
बेसिकली ये मौलवियों की खराबी है। और देखें कितने होशियार हैं, ना ये खुद सामने आते हैं ना इनकी औलादें सामने आती हैं, लोगों के बच्चों को इन्होंने वर्गलाया हुआ है। तो हम इस किस्म की किसी एक्टिविटी को सपोर्ट कतई नहीं करेंगे। हम रियासत से यह भी मुतालबा करते हैं कि इनके जो बड़े बड़े मौलवी हैं ना, जिनकी पब्लिक में से है, उनसे गन पॉइंट पे भी अगर कोई बयान दिलवाना पड़ता है ना, पब्लिकली वीडियो में आके ये बयान दें, बिल्कुल क्लियर कट। मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो गन पॉइंट पे कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो वैसे अगर कहा जाए तो वो तैयार हो जाएंगे बयान देने के लिए। हां, टीएलपी के जो अमीर हैं साद रजवी साहब, वो उनका भी काफी हद तक डंग निकल चुका है, और अगर नहीं निकला तो गन पॉइंट पे इन लोगों से स्टेटमेंट दिलवाई जाए, क्योंकि इस वक्त ये सारे एक हुए हैं वहां पे, JUI वाले भी और तहरीके लब्बैक वाले भी बलोचिस्तान के अंदर मिलजुल के वो नाराबाजी कर रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया पे चंदे इकट्ठे कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। ये इन लोगों से बयान दिलवाए जाएं। फिर जो इनके मुफ्ती आजम जो इन्होंने बनाए हुए हैं ना, तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, इन लोगों को फ्रंट पे ला के पब्लिकली इनके जरिए बयान दिलवाया जाए कि ये जो कुछ कर रही है अवाम, ये गलत कर रही है, ये कोई दीन नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप लोगों की सजा देने से मसला सिर्फ हल नहीं होगा, कोई और फिर इस तरह का जाला पैदा हो जाएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा इसी तरीके से। और जो लोग थोड़ी बहुत कोई हिम्मत रखते हैं, जिन्हें बड़ा शौक भी है यूथ की इस्लाह करने का, वो भी बेचारे कभी को गलती से बयान दे देना तो अपने बयान से ही मुकर जाते हैं। हमारे जो कराची के मुफ्ती हैं, मुफ्ती मियां, उन बेचारों ने इचरा वाकये के ऊपर बिल्कुल सही बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगता है बचपन में इनके दिमाग के ऊपर कोई चोट लगी थी, तो बस दिमाग इनका चल गया है, ये लोग इस्लाम की बदनामी करवा रहे हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। जनाब दूसरी तरफ से टीएलपी वालों का बयान आ गया कि तेरे घर पहुंच रहे हैं। मुफ्ती साहब ने वो हिस्सा ट्रिम करवा दिया, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो ट्रिम भी हो जाती है, फिर भी उन्हें सुकून नहीं आया। फिर नीचे कमेंट्स करवाए कि जी मैं आपको नहीं कहना चाह रहा था, तो किन्हों कहना चाह रहा था भाई? फिर भी तसल्ली नहीं हुई, वीडियो उन्होंने अनलिस्ट कर दी, पब्लिकली नजर ना आए, अनलिस्ट कर दी। ये टोटल हिम्मत है इन लोगों की। फिर हमें कहते हैं जी इंजीनियर साहब जो है वो हमारी तरह दुनिया के मुल्कों में जाके बताएं। मैं इसी मुफ्ती मियां को अगले दिन मुझे एक क्लिप सामने आया, तो वो कह रहा देखें हम तो दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, देखें इंजीनियर साहब ने इतना मुतनफर करवाने की कोशिश की, उसके बावजूद उलमा की कितनी कदर होती है। मुफ्ती साहब अगर मैं जावा ना, जितने बंदे थोड़े वास्ते इकट्ठे होंगे ना, इस तो 10 गुना हो जाएंगे, लेकिन उसमें निकलेगा क्या? रामसूर लेके आवा वापस में, लोगों के चंदों के ऊपर जाऊं? ये पूरे पूरे खर्चे वो लोग उठाते हैं। ये दलील है। तो इस तरह की जलील हरकतें हमसे नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। और दूसरी तरफ हमारे जो एक दूसरे भाई हैं, साहिल भाई, उनसे जब पॉडकास्ट में पूछा जा रहा है कि आप टीएलपी को जानते हैं, वो कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं हूं टीएलपी को। और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम पे एक बंदा, और वो भी उसमें पाकिस्तान को वो एक अजीम खिलाफत का गढ़ बनाना चाहता है, और वहां की तीसरी बड़ी जमात वोट लेने के एतबार से पीटीआई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नून लीग, तीसरे नंबर के ऊपर तहरीके लब्बैक है पंजाब में। वो कह रहे मैं तो जानते ही नहीं उनको। वान तुम तालमून, इतनी बुज़दिली, इतनी बुज़दिली। और इन्होंने लोगों के बच्चों को यरूशलेम भेजना है जिहाद के लिए। उन्हें पता है यार ना हमने वहां जाना है, ना इसराइल ने यहां आना है, लेकिन टीएलपी वाले मेरे घर वड़ जाएंगे। तो कोलोफेल में तजाद है ना भाई, जो मैं हूं ना सामने, वही मैं प्राइवेट भी हूं, वही पॉडकास्ट में भी हूं। तुम लोगों के कितने चेहरे हैं, जिधर बैठते हो वो बात करते हो।
ابھی خطرہ لگا ہوا تھا. ابھی ایک ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مذہبی جماعتیں جوش دلاتی ہیں نہ چلیں, ان کی یہ برکت ہے کہ ایک کرنٹ باقی, یہ کرنٹ باقی ہے, مسلمانوں کو مار رہے جے. لعنت ایسی کرنٹ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کی زندگی ونریبل ہو جائے. ظالموں, تصویر کے دونوں رخ پیش کیا کرو. صرف مذہبی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی میں کالج یونیورسٹی میں درس دینے ہوں تو کوئی چھرا لے کے تو پھاڑ نہ دے میرا پیٹ, اس قسم کی بیان بازی کرتے ہو. یہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں نا, یہ آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. آپ کو یہ کہتے ہیں کہ KFC کا بائیکاٹ کرو. میں نے کہا تھا کہ آرگنائز طریقے سے کرو. جو لوگ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ان کی جابز کا بندوبست کرو مولویوں کے چندوں سے. سب سے پہلے میں اناؤنسمنٹ کروں گا ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی. مجھے تو فرق بھی نہیں پڑنا, میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں, واٹس ایپ مجھے استعمال نہیں کرنا آتا. میں تو لیپ ٹاپ کے اوپر ہی جو کچھ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. میرے پاس تو وہ ٹھیپا موبائل جنہوں کہتے ہیں وہ ہے, تو کو 76 موبائل نے ایڈے لمبے. تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے. مسئلہ تمہارے لیے. اس کو انہوں نے غلط رنگ دیا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں. پھر سنتیں جو ہیں وہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہ لگایا کرو, فرض پڑھ کے واپس آ جایا کرو. تمہاری سیکورٹی کی ڈیوٹی ہے. اس سیکورٹی گارڈ نے اسے شہید کر دیا, اور اس وقت وہ کہہ رہے جی میں نے تو خالصتاً اللہ کے لیے کیا, اور لوگ بھی نعرے مار رہے ہیں. وہ بھی اندر ہے بھائی, اس کو تو سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے. کیا نکلا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلا. یہ بھی دیکھیں 2-4 دن معاملہ گرم رہے گا, الٹیمیٹلی انجام کیا ہوگا؟ پوری زندگی وہ جیل میں سڑے گا, باہر نہیں نکلتا وہ. اچھا, اس کے بعد بے وقوفی آپ دیکھیں کہ جب اس کے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ آیا تو ظاہر ہاسپٹل میں لے کر جانا تو ایک مشکل کام تھا. انہوں نے وہیں پر ڈاکٹر بلوایا, اس کا پوسٹ مارٹم تھانے کے اندر ہی کروایا. اس کے بعد جب لاش حوالے کی ہے لواحقین کی, تو اس کے لیے جو قبر کھودی گئی ہے وہاں پہ اسے دفن بھی نہیں کرنے دے رہے. یعنی یہ کون سا دین ہے؟ ایون وہ نان مسلم بھی ہوتا تب بھی یہ کچھ کیا جاتا. آپ نے ایک شخص سے اس کی زندگی چھین لی ہے, دیٹس آل. ہاں, کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ ہو جائے کہ واقعتاً اللہ کے نزدیک بھی وہ گستاخ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبر میں دفن نہ ہونے دے اور اس کی لاش باہر پھینک دی جائے, وہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن عوام الناس نے تو کوئی انٹروین نہیں کرنا اس حوالے سے. بخاری مسلم میں ہے, نبی علیہ السلام نے تو عبداللہ ابن ابی کا بھی جنازہ پڑھایا. اس کے منہ میں اپنا لعاب لگایا, اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پر دیا, اور اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اس کی حرکتیں بھی کلیئر تھی. صحابہ کو جب پتا تھا, حضرت عمر جو سامنے آگے کھڑے ہو گئے, اگر حضرت عمر کو یہ پتا تھا یہ منافق ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک مجھے اللہ نہیں روکے گا میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا, نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا, دفنایا, سب کچھ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نازل کی کہ بس اب کے بعد آپ نے کسی منافق کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونا, نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے, نہ اس کے لیے استغفار کرنی ہے, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے. اور اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں گے, ہم ان کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیکھا, اس لیے کہ اس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے انہیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کا پتہ چلے. پھر اس کا اپنا بیٹا صحابی تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا, عبداللہ بن ابی. وہ تو پکا صحابی تھا, اور باقی لوگ بھی امپریس ہوئے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. قدرتاً کوئی معاملہ ہو جائے, جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ ایک کاتب وحی تھا جس نے سورہ آل عمران نبی علیہ السلام سے پڑھی اور باقاعدہ لکھی, اور بعد میں اس نے کہا کہ نبی کو تو کچھ نہیں پتا, جو میں لکھ دیتا ہوں وہ وہی ہے, نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اسے دفناتے تھے, اس کی لاش باہر نکل آتی تھی. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ شاید رسول اللہ کے ساتھی یہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے پبلکلی اسے دفنایا آبزرو کرنے کے لیے, لاش پھر باہر آ گئی. یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی یہ تربیت نہیں تھی کہ وہ شخص
جو کاتب وحی ہو کر مرتد ہوا اسے بھی کوئی نقصان پہنچاتے، اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مرا اور اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر اسے باہر پھینکا. لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے دفنانے نہیں دے رہے. اس سے آپ نے اس ملک کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. اور میں اس میں سب سے بڑا مجرم اپنے ریاستی اداروں کو سمجھتا ہوں، جن کی غلط پالیسیز نے یہ زومبیز ہم پر مسلط کی ہیں مولویوں کی شکل میں، جنہوں نے اس پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے ایک عام آدمی کے لیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے کہ اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام نہ لگا دے کوئی. آپ مسجد میں رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے کسی کرسچن سے نہیں ڈرتے، ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے آپ کے اوپر ٹوٹ نہ پڑے. اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی مسلمانوں کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. اور ان سارے لوگوں کا ڈنگ یورپ امریکہ میں نکلا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر چونکہ عدالتیں آزاد ہیں، قانون اپنا راستہ لیتا ہے، وہاں کبھی کوئی ممتاز قادری نہیں پیدا ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ساری ڈرامہ بازی یہاں پہ ہوگی، اس کے نام کے اوپر چندے یہاں پر کٹھے ہوں گے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر اس وقت ممتاز قادری کو پھانسی نہ دیا جاتا، آج آپ کو گلی گلی قتل و غارت نظر آتا. یہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو نواز شریف صاحب ہوں، آرمی چیف رحیل شریف صاحب اور ثاقب نثار جیسا ایک بزدل چیف جسٹس، ان تینوں کو اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود سلام ہے کہ اس وقت انہوں نے جرت دکھائی ہے. اور دن بھی رکھا 29 فروری کا، تاکہ برسی بھی 4 سال بعد آئے، کیونکہ 4 سال کے بعد 29 فروری آتا ہے، ادروائز 28 فروری پہ مہینہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے. یہ جان بوجھ کے انہوں نے دن رکھا، ورنہ انہوں نے ہر سال وہاں پہنچے ہونا تھا. جب یہ معاملہ ہوا نا، تو مجھے ایک اہل حدیث عالم پاکستان لیول کے، ان کا فون آیا، مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں نے ارادہ کیا ہے کہ ممتاز قادری کا غائبانہ نماز جنازہ یہاں پڑھایا جائے، کیونکہ نمازی ہمیں فورس کر رہے ہیں. اہل حدیث بچارے پولے، اللہ دے وہ بندے، وہ ممتاز قادری نکلے نا سب تو پہلے تو مارے گا. سورہ دے سور. ظاہر ہے جی، جس ممتاز قادری کے اوپر خادم رضوی صاحب نے پورے کا پورا جماعت کا معاملہ کھڑا کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چھڑ دو وابیاں دی اذان دا بھی احترام نہیں، اس سورہ دے سور نے کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. اس کی تشریح آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح سور اس پلانٹ ارتھ پہ مردود ہے اس اعتبار سے کہ اس کا گوشت حرام ہے، ویسے تو اللہ نے اسے بھی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وابی ہے. اتنی موٹی گال ہے. ہمارے پنجاب میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ 2 عورتیں لڑ رہی تھیں، ایک نے دوسری عورت کو کہا کہ تیرے منہ سور، انہوں نے کہا تیرے منہ وابی، اور دوسرے والی جیت گئی. تو آپ دیکھیں میرا اس وقت کیا پوائنٹ آف ویو تھا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اس کا غائبانہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو اپنا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ، بالکل نہیں پڑھانا. انہوں نے کہا جی نمازی زور. میں نے کہا جی بھاڑ میں گئے نمازی آپ کے، تم سب کا یہ غائبانہ نماز جنازہ ہوگا جس بندے کا تو نماز جنازہ پڑھا رہے ہو. پھر نہیں پڑھایا انہوں نے. اور ان لوگوں کی آپ حالت دیکھیں، نمک حرامی کرتے ہیں یہ لوگ، اسٹیٹ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ وفاداری کریں گے، اور پھر آن ڈیوٹی یا تو جڑیں بڑھو، استعفی دو اور جاب چھوڑ جاؤ، اور بعد میں کوئی کام ڈالنا ہے تو ڈالو. آن ڈیوٹی نمک حرامی. دوسری دفعہ جب مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی نا، تو عمران ریاض خان جو ایک صحافی ہیں، آج کل تو خیر وہ صحافی سے زیادہ
स्पोक्समैन बने हुए हैं पीटीआई के, तो उनसे ज़ाहिर है एक मोहब्बत का रिश्ता है। उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे कहते हैं अली भाई मैंने वो अपारे बात कर ली है। उन दिनों वो अपारे वालों के साथ अटैच थे, आजकल तो नजरियाती हैं, तो फैज अमीर साहब के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ना आपके लिए ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कमांडो अरेंज कर रहा हूं, रिटायर्ड हुए हुए, उनका खर्चा मैं उठाऊंगा, तो आपने अपने साथ रखना। और मैं क्या खुदा आदा ना आ जाए, मेरी लाइफ वनरेबल करने लगे हो। और मैंने कहा भोले आदमी है, आपको क्या पता ये कितने ब्रेन वॉश लोग होते हैं। इन लोगों ने पूरी जिंदगी कोई नेकी का काम नहीं किया होता, सिवाय इसके कि वो कहते हैं कोई हमें हमारे फिरके के खिलाफ बंदा मिले और उसे हम कत्ल करके खुद जन्नत में पहुंच जाए, नमाज रोजा ना करना पड़े। तो मेरे मत्थे ना इन्होंने मारो पाई, खुदा आदा ना आ जाए। उसके बाद जब तीसरी दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई, फिर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास यहां स्ट्रांग रूम में डीपीओ भी आए जेलम के। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इरादा किया कि आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी दी जाए, तो आपने जब भी मूवमेंट करनी है तो मुझे अल्लाह होगा। आज हमने पर्चियां नहीं ली आपके क्वेश्चंस की, उसके पीछे रीजन ये थी कि आज स्पेशली हम रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से डिस्कशन करना चाह रहे थे, और वो लेक्चर इतना लंबा हो जाना था कि उसमें फिर पर्चियां अकोमोडेट नहीं होनी थी। लेकिन इस वीक में एक और इशू ऐसा आया जिसे मैं चाह रहा हूं पहले डिस्कस कर लूं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने रबीउल अव्वल के प्रोग्राम की तरफ आएंगे जो दुरूदो सलाम से रिलेटेड है, उसके सही अहकाम व मसाइल और फजाइल से मुताल्लिक इंशाअल्लाह। करंट अफेयर जो पिछले वीक में पूरी कौम ने देखा, वो कोयटा के अंदर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी हुई जिसमें एक शख्स को तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया, और मुख्तलिफ लोगों ने अपने अंदाज में उसके हवाले से इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट तमाम का कॉन्सेंसस है इस हवाले से कि उसने तौहीन की है, यहां तक तो लोग मुत्तफिक हैं। चूंकि उसकी गुफ्तगू पश्तो के अंदर है तो जाहिर है उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं या सिंधी पंजाबी, उनके लिए उसको समझना मुश्किल है, लेकिन पठान माशाल्लाह पूरे मुल्क में मौजूद हैं, कहीं से भी आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। असल इशू ये है कि हमारे जो उलमाए किराम हैं और मजहबी तंजीमें हैं, इनका हमेशा से ये गिला शिकवा रहा है कि जो लोग तौहीन मजहब करते हैं उनके ऊपर मुकदमात सही तरीके से दर्ज नहीं होते, दफात सही नहीं लगती, और अल्टीमेटली कोर्ट्स में भी उन्हें सजाएं नहीं होती, चूंकि केस कमजोर बनाया जाता है। इसलिए जो लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मावराए अदालत लोगों को कत्ल करते हैं, तो वो किसी हद तक उनके नजदीक जस्टिफाई है, हालांकि ये बात भी बिल्कुल गलत है। लेकिन इस दफा तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई कि जिसकी वजह से कोई ऐसा गुस्सा लोगों में भरा होता। उससे मुतल्लिक वीडियो अपलोड हुई। अब वो पता नहीं कौन सा बेवकूफ है जिसने वो वीडियो लाइव चला दी और उसकी रिकॉर्डिंग की। बेसिकली वो लग तो ये रहा है कि कोई पॉलिटिकल इख्तलाफ था, उस शख्स का ताल्लुक किसी ऐसी पॉलिटिकल जमात के साथ है जिनकी JUI वालों के साथ नहीं बनती, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। और आपको पता है ये पिछले दिनों कादियानियों को जो काफिर करार दिया गया था दूसरी आईनी तरमीम के तहत 1974 में, उसके 50 साल मुकम्मल हुए। उसी सिलसिले में एक तकरीब मीनार पाकिस्तान पे JUIF ने मुनक्किद की थी। उसी के हवाले से वो कोई डिस्कशन कर रहा था खत्म नबूवत के हवाले से, और उसमें उसने कुछ तौहीन अमेज कलिमात बोल दिए। वो FIR पब्लिक में आ चुकी है, इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में डिस्प्ले करवा देंगे, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मुझे तो उसकी गुफ्तगू से यही अंदाजा हुआ है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, वरना कोई शख्स इवन नॉन मुस्लिम भी हो
تب بھی پاکستان میں اس قسم کی غلیظ گفتگو کرنے کی وہ جرت نہیں کرے گا. حالانکہ وہ تو مسلمان تھا, اس سے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال وہ کوئی, مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی اختلاف میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے مذہب کو تختہ مشق بنا لیا. اس میں جو میری پرسیپشن ہے اس کے الفاظ کو دیکھ کر اور سیاق و سباق کو دیکھ کر. بہرحال اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا, ایف آئی آر میں وہ سارے توہین آمیز کلمات لکھے گئے, اور وہ بھی بڑی ایک ایمبیگوس سی ہی ایف آئی آر ہے. اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ آپ کو کوئی ربط نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اگر وہ اسی طریقے سے ہے پھر تو کنفرم ہے کہ اس کا کوئی ذہنی توازن درست نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. بہرحال ایف آئی آر درج ہوئی, اس پہ 295C کی دفعہ بھی لگا دی گئی, اور اس کے بعد اسے گرفتار بھی کر لیا گیا. اب اس کے بعد تو عدالتوں کا کام تھا. اس دفعہ پولیس نے بیوقوفی نہیں کی کہ انہوں نے اس کو اسی تھانے میں رکھا ہو جہاں پہ لوگ آ سکتے تھے. انہوں نے اسے کینٹ میں شفٹ کر دیا تاکہ موب جو ہے چڑھائی نہ کر سکے. یہ پولیس نے بڑی عقل مندی سے کام لیا, کیونکہ سوات انسیڈنٹ میں یہی غلطی ہوئی تھی. ہم نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کی تھی کہ یہ بیوقوفی نہ کیا کریں کہ آپ توہین مذہب کے الزام میں جب لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر اسی شہر کے تھانے میں رکھ دیتے ہیں. وہاں تو جب پبلک آئے گی تو 10-15 پولیس والے اتنے بڑے موب کو, ہجوم کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے خیر یہ بیوقوفی ریپیٹ نہیں کی, انہوں نے اسے کینٹ تھانے میں شفٹ کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھانے کے باہر بھی وہ گیٹ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, اور وہاں پر کچھ سمجھدار علماء تھے جو پبلک کو سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ حرکت نہ کریں, قانوناً ہم ان معاملات کو لے کے چلیں گے. لیکن عوام ظاہر ہے کہ کس کی سنتی ہے. علماء نے ان کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ اب سنجیدہ علماء کی گفتگو تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. الٹیمیٹلی جب یہ اتنا شور شرابہ دیکھا, پھر ویڈیو بھی سامنے آ چکی تھی, تو وہیں پر ایک شخص جو سرکاری ملازم تھا, جو پولیس کا ملازم تھا, وہاں سے تنخواہ لے کر کھا رہا تھا, اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسٹیٹ کے معاملات کو پروٹیکٹ کرے, نہ کہ یہ کہ قانون ہاتھ میں لے. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پر کچھ قیدی گرفتار کیے, اور وہاں کوئی صحابی جو ہے وہ ٹارزن بننے کی نعوذ باللہ کوشش کرتا اور نبی علیہ السلام سے پوچھے بغیر ان قیدیوں کو قتل کر دیتا. یہ سیم وہی حرکت ہوئی ہے. یہ تو لیڈر کا کام ہے, قانون کا کام ہے کہ قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے علماء نے جو برین واشنگ کی ہوئی ہے اور لوگوں کے بچوں کو یہ ورگلاتے ہیں. اس دفعہ بھی کوئی مولوی سامنے نہیں آیا یہ کام کرنے کے لیے, نہ کسی مولوی کا بچہ سامنے آیا, نہ یہ لوگ جہاد میں جاتے ہیں جو انہوں نے جہاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور نہ اس قسم کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز میں آپ کو کبھی کوئی مولوی نظر آئے گا. وہ آرام سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بعد چندے اکٹھے کریں گے. ان کو خوب سمجھ آئے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے. یہ لوگوں کے بچوں کا دماغ یہ خراب کرتے ہیں. اس نے وہاں پہ جھوٹ بولا, اس نے کہا میں اس کا رشتہ دار ہوں, اس بہانے وہ اس کے قریب گیا, اور حوالات میں ابھی وہ جیل تک نہیں پہنچا تھا. جیل میں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہونا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی سیف جگہ ہے نا تو جیل ہے. لیکن حوالات کے اندر چونکہ وہ پولیس والے بھی آتے جاتے ہیں, وہاں ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے, اس نے جا کے اس کے اوپر پوری گانی خالی کر دی, اور اس نے ایک ذریعہ سمجھا کہ میں ایک آسان راستے سے جنت کما لوں گا, جو جنت وہ سمجھتا ہے. اس پر ترا یہ کہ اس کے باپ کو لوگ ہار پہنا رہے ہیں جا کے, وہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا اچھی تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی. یہ تربیت کی تھی کہ اس نے نمک حرامی کی ہے اسٹیٹ کے ساتھ, اپنی نوکری حرام کی ہے. اگر اس کا کوئی جواب مولوی یہ دے نا کہ جب گستاخی ہوگی تو پھر اسٹیٹ کا قانون پیچھے رہ جائے گا اور ہم قانون کو خود ہاتھ میں لیں گے, تو پھر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے قانون ہاتھ میں کیوں نہیں لیا غزوہ بدر کے قیدیوں کے کیس میں,
کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیتے جو واقعتاً گستاخ رسول تھے. اس کا مطلب ہے تمہاری تربیت میں کمی ہے, تمہارا دین اور ہے اور قرآن و سنت کا دین اور ہے. اب ان میں کئی ایسے قیدی ہیں جو بعد میں اصحاب بنے ہیں. سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے نبی اسلام کی وفات کے موقع پر جب خطرہ تھا کہ اہل مکہ مرتد ہو جائیں گے تو انہوں نے کعبے میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی. یہ انہی قیدیوں میں شامل تھے. پتہ نہیں انہوں نے دین کہاں سے سیکھا ہوا. اور مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں کہ جی بڑا نیکی کا کام کیا آپ کے بیٹے نے. یہ اس وقت تو مبارک باتیں پیش کریں گے, 2-4 ہفتے یہ چیز گرم رہے گی, پھر وہ بیچارہ پوری زندگی جیل کاٹے گا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس سے پہلے آپ کو پتا پشاور میں ایک مینٹل آدمی تھا جس نے کوئی دعوی نبوت کیا تھا, اسے ایک چھوٹے بچے نے قتل کر دیا. اس وقت اسے وہ غازی کہہ رہے تھے, اس کے ہاتھ چوم رہے تھے. ہمارے یہ چند جاہل قسم کے وکلا پڑھے لکھے بھی ہیں, لیکن ان میں سے زیادہ تر جو مذہبی موٹیویٹڈ لوگ ہیں نا, وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. وہ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے. ابھی تک وہ اندر ہے جی, 3-4 سال ہے. اس کے بعد ہمارا جو ایک اسٹوڈنٹ تھا بینک مینیجر, جس بیچارے نے صرف یہ کہا کہ بھائی